اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ ترجمہ کرتے ہیں اور اس جب اخذنا، اخذ لے لینا، پکڑ لینا، نامین ہم نے، جب ہم نے لیا، نامین ہم نے، یا نا سے مراد اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ میثاق، میثاق کا مطلب ہوتا ہے عہد و پیمان، معاہدہ، ٹھیک ہے، پکا وعدہ۔ میثاق لیا، پختہ عہد، ٹھیک ہے۔ میثاق کا مطلب ہے پختہ عہد، پکا وعدہ، معاہدہ، کس سے؟ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، یعنی اولاد اسرائیل سے، اسرائیل کی اولاد سے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ بنی اسرائیل سے جب ہم نے، یاد کرو وقت جب ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یاد کرو وقت جب ہم نے بنی اسرائیل سے یا اولاد اسرائیل سے پختہ عہد لیا، کس بات کا؟ لا نہیں تعبدون، ٹھیک ہے۔ تے تو سے مراد تم، واو نون جمع کے لیے، اور عین بے دال عبادت سے، عبادت کرنا۔ تعبدون تم عبادت کرو گے، اللہ کا مطلب ہے سوائے یا مگر، کس کی؟ اللہ، یعنی تم کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے میثاق لیا، پختہ عہد لیا، کس سے؟ بنی اسرائیل سے، کہ لا نہیں تعبدون تم عبادت کرو گے، اللہ سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے سوا تم لوگ اور کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور مزید عہد کیا لیا؟ ایک تو اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کرنی، دوسرے والدین کے ساتھ، بے کا مطلب ہے ساتھ، ٹھیک ہے، بے کا مطلب سے بھی ہوتا ہے، پر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں بے سے مراد ساتھ، اور والدین اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں ماں باپ، احسان، احسان کرنا، ٹھیک ہے، نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، احسان کرنا یعنی حسن سلوک کرنا، ضعیف والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور ذی القربہ، اور کس کے ساتھ؟ قربہ کا مطلب ہوتا ہے قریبی، جیسے اس سے ملتے جلتے لفظ ہوتے ہیں قربت، قرابت، مقرب، ٹھیک ہے، جو قریب ہو، اور یہاں اس سے مراد قریبی رشتہ دار بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ذیل کا مطلب ہوتا ہے، یہ دیکھیں زی ہے نا، زی کا مطلب ہوتا ہے والا یا والے، زی والے، قربہ قرابت والے، یعنی قرابت والوں کے ساتھ، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ، ٹھیک ہے، جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے۔ قربہ قرابت والے، یہاں قرابت سے مراد رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے۔ زی سے مراد والے، اور کسی جگہ پہ ذل بھی آئے گا، زال اور واؤ، ٹھیک ہے نا، اس کا بھی مطلب والا یا والے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، زی اور زو، ذی القربہ قرابت والوں کے ساتھ، یعنی کیا کرو گے؟ احسان، احسان والدین کے ساتھ اور قرابت والوں کے ساتھ، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ، اور کس کے ساتھ؟ والیتامہ، اور یتامہ، یتیم کی جمع، یتیم سے مراد وہ بچے یا جس کا والد فوت ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ والیتامہ، اور یتیموں کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ جن کا کے سر پہ باپ کا سایہ نہ ہو، ان کے ساتھ بھی کیا کرنا ہے؟ احسان، والدین کے ساتھ احسان، قرابت والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ احسان، اور یتامہ، یتیموں کے ساتھ احسان، والمساکین، اور مساکین، مسکین کی جمع مساکین، مسکین سے مراد وہ سفید پوش لوگ ہیں جو اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے پہ قادر نہ ہو، جو ہاتھ پھیلا کے کسی سے نہ مانگتے ہوں اور محتاج ہوں۔ اس سے مسکین میں وہ لوگ بھی آ جائیں گے جن کا جیسے چلتا ہوا کاروبار رک جائے، جن کی زندگی کی گاڑی کھڑی ہو جائے، اور مسکین سے مراد عام غربا بھی ہیں جو کسی وجہ سے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور بھی ہو گئے ہوں۔ تو مسکین کی جمع ہے مساکین، اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے ضروریات زندگی پوری کرنے پہ قادر نہ ہوں، چاہے مالی مسائل کا شکار ہوں یا کوئی جسمانی کمزوریاں کی بنا پر اپنا روزگار حاصل کرنے پہ قادر نہ ہوں، یا کسی قسم کے بھی حالات کی وجہ سے وہ
زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہوں اور اپنی زندگی کے کاروبار کو چلانے پہ قادر نہ ہوں. ٹھیک ہے. تو مسکین ہے جمع مساکین کی, تو مساکین کے ساتھ بھی کرنا ہے حسن سلوک یعنی احسان. ٹھیک ہے. پہلے عہد کی پہلی شک کیا ہے؟ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے جب عہد لیا اور کہا کہ تم اللہ کے سوا کس کی عبادت نہیں کرو گے, اور والدین یعنی ضعیف والدین کے ساتھ حسن سلوک, اور ذی القربہ قرابت والوں کے ساتھ احسان, اور یتیموں کے ساتھ, کمزور بچے یتیم جن کے سر پہ باپ کا سایہ نہ ہو ان کے ساتھ احسان, والمساکین اور غریبوں اور مسکینوں محتاجوں کے ساتھ احسان یا حسن سلوک. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, اور مزید عہد کیا لیا؟ وا اور قولو تم کہو گے. ٹھیک ہے. کل یا کول, ٹھیک ہے نا, کہنا بات کرنا. ٹھیک ہے. اور واو الف سے پتہ چل رہا ہے جمع کا صیغہ. ٹھیک ہے نا, چونکہ بنی اسرائیل کو مخاطب کیا جا رہا ہے نا, تو یعنی اولاد اسرائیل, تو وہ خود ہی پتہ چلتا ہے کہ ایک گروہ ہے جمع. ٹھیک ہے نا. اور تم کہو گے للناس, لے کا مطلب ہوتا ہے لیے کے لیے, ناس کہتے ہیں لوگوں کو, لوگوں سے یا لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے. حسنم حسن سے ہے. حسن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اردو میں استعمال کرتے ہیں اچھا پیارا. تو لوگوں کے ساتھ اچھی پیاری بات کرو گے, حسن اخلاق سے پیش ہو گے. دیکھیں یہ بھی اس عہد کا ایک حصہ ہے, اور اس کو ہمیں کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ یعنی باقی باتوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا, ان کے ساتھ اچھی بات کرنے کو بھی ہمیں اہمیت دینی چاہیے. اس کو کم درجے کی نیکی نہیں سمجھنی چاہیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں تک ان کو بنی اسرائیل کو یاد دلا رہے ہیں کہ تمہارا عہد تھا کہ لوگوں کے ساتھ حسنم اچھی پیاری بھلی بات کرو گے, حسن اخلاق سے پیش ہو گے. ٹھیک ہے. حسن اخلاق انسان کی ایک بہت بڑی خوبی ہے. وقولو اور تم کہو گے للناس لوگوں سے یا لوگوں کے لیے حسن پیاری اچھی بات, یعنی لوگوں کے ساتھ بھلی بات کرو گے, یعنی لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ گے. وا اور اقیمو تم قائم کرو گے. واو الف سے پتہ چلتا ہے جمع کے لیے, اور قیمو قائم کرو گے, تم قائم کرو گے الصلاۃ کو, اور تم سب صلاۃ قائم کرو گے. وا آتو الزکوٰۃ, وا اور آتو تم دو گے. ٹھیک ہے. آتو کا مطلب ہے دینا ادا کرنا, زکوٰۃ, اور تم زکوٰۃ ادا کرو گے. ٹھیک ہے. بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے جو میثاق لیا, پختہ عہد لیا, ٹھیک ہے, اس کی اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے ہیں. اور اس عہد کے پوائنٹس کیا کیا ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے, والدین کے ساتھ احسان حسن سلوک کرو گے, اور ذی القربہ قرابت والے یعنی رشتہ دار, قریبی رشتہ دار, اور یتامہ یتیم اور مساکین ان سب کے ساتھ بھی احسان کرو گے. وقولوا للناس حسنا, اور لوگوں کے ساتھ بھلی بات کرو گے, اچھے طریقے سے پیش آؤ گے حسن اخلاق سے. ٹھیک ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, اور قائم کرو گے صلاۃ. وَآتُوا الزَّکَاۃَ, اور ادا کرو گے زکوٰۃ. یہاں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے, اس سے مراد یہ ہے کہ اپنا سر اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکاؤ گے, اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے, شرک سے بچو گے, اور اللہ کے سوا کسی اور کے قوانین اور احکام کی اطاعت نہیں کرو گے. والدین کے ساتھ حسن سلوک, رشتہ داروں اور یتیموں کے ساتھ احسان حسن سلوک, اور مساکین اور ان لوگوں یعنی معاشرے کے ایسے لوگ جن میں کوئی کمیاں اور کمزوریاں ہوں, جو اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرنے پہ قادر نہ ہوں, تو ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو گے کہ ان کی وہ کمیاں پوری ہو جائیں اور معاشرے کا توازن بگڑنے نہ پائے. اور پھر یہ بھی عہد کہ تم لوگوں سے ہمیشہ خوش معاملگی سے پیش آؤ گے, حسن سلوک سے پیش آؤ گے, انہیں اچھی باتوں کی تلقین کرو گے. اور پھر ایسا نظام صلاۃ قائم کرو گے, یعنی ایسا نظام قائم کرو گے, صلاۃ بھی ادا کرو گے, اور اس معاشرے میں تمام افراد اللہ تعالیٰ کے احکامات کی, قوانین خداوندی کی پوری پیروی کریں گے, اور
اس طرح ایک خوبصورت معاشرے کی تشکیل ہوگی. ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون. ثم پھر، تولیتم تم سب پھر گئے. ٹھیک ہے، تم سے بنا تم سب، تولی کا مطلب ہوتا ہے پھر جانا، روگردانی کرنا. ٹھیک ہے، یعنی جیسے یہ لوگوں نے میثاق لیا نا تو پھر اس وعدے سے پھر گئے. تو یہاں سے مراد ہوگی کہ تم لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے، جو میثاق اللہ سے لیا تھا، جو وعدہ کیا تھا اس سے تم سب پھر گئے. ثم پھر، تولیتم تم اس عہد سے پھر گئے، یعنی تم لوگوں نے، محاورہ ترجمے میں ہم کہیں گے کہ بمحاورہ ترجمے میں کہ تم لوگوں نے اس عہد کی خلاف ورزی کی، تم پھر گئے. تولیتم کا لفظی مطلب ہے تم پھر گئے، یعنی تم نے روگردانی کی، اس عہد کی خلاف ورزی کی. اللہ سوائے، مگر، قلیل اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے قلیل قلت، تھوڑے کو کہتے ہیں نا، سوائے تھوڑے لوگوں کے. من سے، کم تم میں سے، یعنی تم سب پھر گئے مگر قلیلم منکم تم میں سے تھوڑے لوگ، یعنی سوائے چند لوگوں کے تم میں سے سارے لوگ اس عہد سے، اس وعدے سے پھر گئے. یعنی چند لوگ ایسے تھے، قلیل تعداد ایک ایسی تھی جو اس عہد پہ، اس معاہدے پہ، اس میثاق پہ قائم رہی، لیکن تم میں سے زیادہ تر لوگ ایسے تھے جو کہ اس عہد سے پھر گئے. ٹھیک ہے، ثم تولیتم پھر تم سب پھر گئے، یعنی اس عہد سے، اس عہد کی خلاف ورزی کی. اللہ سوائے قلیلم منکم تم میں سے، قلیل لوگوں کے، یعنی تم میں سے چند لوگوں کو چھوڑ کے باقی سب کے سب اس عہد سے پھر گئے. یعنی کون سا عہد؟ یہی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں، یتیموں اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک، اور تمام معاشرے کے لوگوں کے ساتھ بھلی بات کرو گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، خوش معاملگی سے پیش آؤ گے، صلات قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے. ٹھیک ہے، ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کرو گے جس میں تمام انسان ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر حسن سلوک سے رہیں گے. ٹھیک ہے، تو لیکن تم نے اس میثاق کی کیا کی؟ خلاف ورزی کی، سوائے چند لوگوں کی، یعنی سوائے چند لوگوں کو چھوڑ کے باقی سب کے سب تم اس عہد سے پھر کے. وَأَنْتُمْ مُورِدُونَ، وا اور انتم، تم اور انتم تم ہی ہو، موردون. اچھا، واو نون جمع کے لیے موردون، اس سے ملتے جلتے لفظ آپ کے ذہن میں آئیں گے نا، اعراض برتنا. اعراض برتنا کیا ہوتا ہے؟ روگردانی کرنا. ٹھیک ہے، عرضہ سے ہے یہ. ٹھیک ہے، عرض کرنا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پیش کرنا بھی ہوتا ہے. اور موردون جسے یہاں اس سے مراد ہے روگردانی کرنا. ٹھیک ہے، یعنی پھر جانا. وَأَنْتُمْ مُورِدُونَ اور تم ہی پھر جانے والے ہو، یا تم سب ابھی تک پھرے ہوئے ہو، یعنی اس عہد سے ابھی تک ہٹے ہوئے ہو، یعنی اپنے اس عہد پہ ابھی تک تم لوگ کاربند نہیں ہو. وَأَنْتُمْ مُورِدُونَ اور تم یعنی ابھی تک اس عہد سے پھرے ہوئے ہو، یعنی سیدھا راستہ چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر تم لوگ دوسری طرف چل نکلے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور اس جب، اخذنا نامین ہم نے، جب ہم نے لے لیا میثاق. ٹھیک ہے، یا پیچھے بھی آپ پڑھ کے آئیں، میثاق کم تم سب سے، اور جب ہم نے تم سب سے میثاق لیا، پختہ عہد لیا، کس بات کا؟ لا نہیں، تسفکون، صفقہ سے ہے، صفقہ کا مطلب ہوتا ہے بہانا، تے سے مراد تم، واو نون جمع کے لیے، تسفکون تم بہاؤ گے، دماءکم، دماء اور دم کہتے ہیں خون کو. ٹھیک ہے، خون بہانا، خون ریزی کرنا. ٹھیک ہے، تسفکون دماءکم تم خون ریزی نہیں کرو گے، خون نہیں بہاؤ گے. ٹھیک ہے، لا نہیں، تسفکون تم بہاؤ گے، دماء خون، کمین تمہارا، یعنی آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے. ٹھیک ہے، یہ بھی ان کے اس میثاق کا، اس عہد کا حصہ ہے. ٹھیک ہے نا، پہلے اللہ تعالیٰ جو میثاق یاد دلا رہے ہیں اس میں یہ چند باتیں گئیں، پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس بات کا بھی پختہ عہد لیا تھا تم سے کہ تم لوگ ایک دوسرے کو یعنی خون ریزی نہیں کرو گے، ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، یعنی قتل و غارت نہیں کرو گے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے. لا نہیں، تسفکون تم بہاؤ گے، دماءکم دماء خون، کم تمہارا، یعنی آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، یعنی ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے. وا اور لا نہیں، تخرجون انفسکم من دیارکم، لا نہیں، تخرجون تے سے مراد تم، واو نون جمع کے لیے، اور دیکھیں اس کا روٹ خارج ہے یا خارج کرنا،
اس سے ملتا جلتا لفظ خارج، اخراج اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، باہر نکالنا، ٹھیک ہے، تم باہر نکالو گے انفسکم. اب دیکھیں نفس آپ پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ کے آ چکے ہیں، نفس کی جمع انفس، نفس اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں، اپنے نفس کو بھی کہتے ہیں، جان کو بھی کہتے ہیں، انسان کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. انفسکم کم تمہارے، یعنی یہاں اس سے مراد ہو گیا انفسکم سے مراد تمہارے اپنوں کو، مطلب اپنی برادری کے لوگوں کو، اپنے گروہ کے لوگوں کو، اپنوں کو، ٹھیک ہے، اپنے ساتھیوں کو. لا تسفکون دماغکم، نہ تم ان کا خون بہاؤ گے اور نہ ان کو نکالو گے باہر. اور لا نہیں تخرجون، تم نکالو گے ان کو باہر، انفسکم اپنوں کو، یعنی اپنے ساتھیوں کو، اپنے لوگوں کو تم باہر نہیں نکالو گے. کہاں سے؟ من سے دیارکم، کم من تمہارے، دیار. دیکھیں دیار کا لفظ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اردو میں ہم دیار سے مراد لیتے ہیں وطن، ٹھیک ہے نا، تو تمہارے وطن سے، ٹھیک ہے. اور دیار ویسے جمع ہے عربی میں دار، دار کہتے ہیں عربی میں گھر کو، خیر دار ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں گھر کے لیے، دار جیسے دار الجنت، ٹھیک ہے، دار گھر، اور دار کی جمع ہوتی ہے دیار، یعنی ٹھیک ہے، دار ایک گھر اور دیار بہت سارے گھر. دیارکم ان تمہارے گھروں سے، ٹھیک ہو گیا، یعنی تم ان کو ان کے گھروں سے، ان کے وطن سے یا ان کے گھروں سے بے گھر نہیں کرو گے، ان کو ان کے گھروں سے باہر نہیں نکالو گے. یعنی کہ آپس میں تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر نہیں کرو گے. تم نے اس کا اللہ سے پختہ اقرار کیا تھا، پختہ میثاق ہوا تھا، پختہ عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے تم سے اس بات کا، ٹھیک ہے. اور تم نے یہ عہد کیا تھا کہ تم باہمی خون ریزی نہیں کرو گے اور اپنے میں سے کمزوروں اور غریبوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر نہیں کرو گے. ثم اقررتم، ثم پھر، اقررتم، دیکھیں اقرر سے ملتا جلتا لفظ اردو میں آپ کو فوراً ذہن میں آئے گا اقرار کرنا، ٹھیک ہے نا، بات کا اقرار کرنا. اقرار کرنا کیا ہوتا ہے؟ راضی ہو جانا، حامی بھر لینا، ٹھیک ہے، اقرار کرنا، مان لینا. اقررتم، اقرار کر لیا تم نے، تم سب نے، پھر تم سب نے اقرار کر لیا، ٹھیک ہے، تو تم سب نے بھی اس بات کا اقرار کر لیا تھا، یعنی اس بات کو تسلیم کر لیا تھا. ثم پھر اقررتم، تم سب نے اس کا اقرار کر لیا. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور انتم تم لوگ، تشہدون اس پہ گواہ ہو. تشہدون شہادت، شہادہ سے ہے یا شہادت، ٹھیک ہے، اس کو دیکھ کے آپ کو فوراً لفظ شہادت ذہن میں آ جائے گا. شہادت کیا ہوتی ہے؟ گواہی دینا، ٹھیک ہے، گواہ ہونا. تشہدون، اور تم خود اس کی گواہی دیتے ہو، یعنی تم اس بات کے خود گواہ ہو. تشہدون دے تم، واؤن جمع کے لیے، ٹھیک ہے، شہادہ شہادت گواہی دینا، ٹھیک ہے. وَأَنْتُمْ، اور تم سب اس بات پر شاہد ہو، تم سب خود اس بات کے گواہ ہو، یعنی تم نے اس بات کا اقرار کیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی سب کچھ دیکھتے بھالتے سوچتے سمجھتے اقرار کیا تھا، اور تم اب بھی اسے تسلیم کرتے ہو، یعنی تم نے اس کا اقرار کیا اور تم خود اس پر گواہ بھی ہو، ٹھیک ہے. کس بات کا اقرار اور کس بات پر گواہ؟ اسی بات پر کہ تم باہم خون ریزی نہیں کرو گے، ٹھیک ہے، اور اپنے ایک دوسرے کا خون بھی نہیں بہاؤ گے اور ایک دوسرے کو گھروں سے بے گھر بھی نہیں کرو گے. تو تم نے اس کا اقرار کیا تھا اور تم اس پر گواہ بھی. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم. ثم پھر، انتم تم ہی وہ لوگ، ٹھیک ہے. ثم پھر، انتم تم ہو، ہاؤلائی کہتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، تو پھر اب تم ہی وہ لوگ ہو. ثم پھر، انتم تم، ہاؤلائی وہی لوگ ہو، یعنی پھر تم وہی لوگ ہو کہ تقتلون تم قتل کر ڈالتے ہو. دیکھیں قتلہ، ٹھیک ہے، اس کا روٹ ورڈ قتلہ، تیز سے مراد تم، واؤن جمع کے لیے، تم قتل کر ڈالتے ہو. انفسکم اپنے آپ کو، یعنی اپنوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنوں کو، ٹھیک ہے، تم یعنی ایک دوسرے کو، یعنی تم ایک دوسرے کو قتل کر ڈالتے ہو، اپنوں کو قتل کر ڈالتے ہو، ٹھیک ہے. وہ تخرجون
خرجہ سے خارج کرنا، اخراج کرنا، باہر نکالنا. واو اور تخرجونا تم باہر نکال دیتے ہو. واو نون سے پتہ چلتا ہے جمع کے لیے. ٹھیک ہے، تم نکال دیتے ہو باہر کس کو؟ فریق. فریق کہتے ہیں فریق. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں فریق، جماعت، گروہ. فریق کو من سے، کم تم میں سے، اپنوں میں سے ایک فریق کو، یعنی تم قتل بھی کر ڈالتے ہو، یعنی تم اپنوں کو قتل بھی کر ڈالتے ہو، اور اپنے میں سے، اپنے لوگوں میں سے ایک فریق کو کیا کر دیتے ہو؟ باہر نکال دیتے ہو. من سے دیارہم، دیار دار کی جمع، دیار گھر، ہم ان کے، اور دیار وطن کو بھی کہتے ہیں، ان کے گھروں سے باہر نکال دیتے ہو، گھروں سے، ان کے وطن سے. ٹھیک ہے، تو پھر تم ہی وہ لوگ ہو، یعنی اتنا مضبوط میثاق کرنے کے بعد، پختہ عہد کرنے کے بعد، کہ جس پہ تم نے خود اس کا اقرار بھی کیا، پھر تم خود اس پہ تشہدون، گواہ بھی ہو، اس کے باوجود تم ہی وہ لوگ ہو کہ کیا کرتے ہو؟ اپنوں کو قتل بھی کر ڈالتے ہو، اور تم میں سے، یعنی اپنوں میں سے ایک فریق کو، ایک گروہ کو ان کے گھروں سے بے گھر کر دیتے ہو، ان کے گھروں سے باہر نکال. یعنی ایسے محکم قول و اقرار کے بعد بھی تم باہمی خون ریزیاں بھی کرتے ہو، اور اپنے غریب بھائیوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کر دیتے ہو. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان. تظاہرون، ہرون، اس کا روٹ ورڈ ظاہرہ ہے. ظاہرہ، ظاہر ہونا، پھیل جانا. اور تظاہرون یہاں پہ اس کا سے مراد ہے تم تعاون کرتے ہو، تم مدد کرتے ہو. دیکھیں، تے سے مراد تم، اور اس کے آخر میں واو نون ہے. جب بھی کسی ورب یا فعل کے آخر میں عربی میں واو نون ہوتا ہے یا یہ نون، تو اس کا مطلب ہے وہ جمع کا صیغہ ہے. تظاہرون، تم ہم باہم تعاون کرتے ہو، تم باہم مدد کرتے ہو. اب اس سے اگلا لفظ ہے علیہم. علیہم مجموعہ ہے علا اور ہم. علا کا مطلب ہوتا ہے پر یا اوپر، اور ہم ان کے لیے. تو جب بھی تظاہرون کے لفظ کے بعد علا کا لفظ آ جائے تو اس کا پھر ترجمہ ہوتا ہے کہ کسی کے خلاف تعاون کرنا، یا کسی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرنا، یعنی کسی کے خلاف سفرا ہو جانا. تظاہرون علیہم، تظاہرون کا مطلب ہے باہم تعاون کرنا، مدد کرنا، اور آگے علیہم ہے تو اس لیے اس کا مطلب ہوگا کہ کسی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرنا، کسی کے خلاف ایک دوسرے سے تعاون کرنا. بالاسم والعدوان، بے ساتھ یا سے، اور اسم سے مراد ہے گناہ. وا اور عدوان، عدوان اس سے ملتے جلتے لفظ آپ کے ذہن میں آئیں گے فوراً. عدو، عداوت، عدو دشمن کو، اور عداوت دشمنی. دشمنی کیا ہوتی ہے؟ ظلم اور زیادتی کرنا. تو تم گناہ اور ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہو، یا ان کے خلاف ظلم اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو. کن کے خلاف؟ وہی اپنے ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ گھر سے باہر بھی نہیں نکالنا، اور ان کے خلاف جنگ بھی نہیں کرنی، ان کو قتل بھی نہیں کرنا. اور جب تم اپنے لوگوں کے ساتھ یہ سارے افعال کر گزرتے ہو تو پھر مزید کیا کرتے ہو؟ گناہ، ظلم اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہو. مطلب کیا ہے؟ مطلب کہ ان کے خلاف سفرا ہو جاتے ہو، ان کے خلاف جتھا بندیاں کرتے ہو، ان کے اوپر چڑھ دوڑتے ہو، اور اس میں ایک دوسرے سے ان کے خلاف تعاون کرتے ہو. ٹھیک ہے، گناہ اور زیادتی کرتے ہوئے ان کے خلاف ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہو، یا گناہ اور زیادتی کرتے ہوئے ان کے اوپر چڑھ دوڑتے ہو، ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو. وَأَن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور ان اگر یاتوکم، یاتو وہ آ جاتے ہیں، یہ سے مراد وہ، اور یہ واو بھی جمع کے لیے، اور کم بھی تمہارے پاس. جب وہ آ جاتے ہیں، یاتو وہ آ جاتے ہیں، کم تمہارے پاس، اسارا. اسارا کا مطلب ہوتا ہے قیدی، اور یہ جمع ہے. اس کا واحد ہوتا ہے اسیر، جیسے اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسیر کی جمع عربی میں اسارا ہوتی ہے، اور اردو میں اسیران بولتے ہیں. تو اسارا قیدی کی جمع ہے. اگر وہ یاتوکم تمہارے پاس آ جاتے ہیں، اسارا قیدی کی حیثیت سے، یعنی جنگ میں قیدی بن کے، گرفتار ہو کے تمہارے پاس آ جاتے ہیں یہی لوگ، تو تفادوہم، تو تم کیا کرتے ہو؟
تو فادوہم تے سے مراد تم، اور اس کا روٹ ورڈ ہے فدیہ. فدیہ کیا ہوتا ہے؟ خراج ادا کرنا، ایک رقم ادا کر کے کسی کو قیدی کو اس کی قید سے رہائی دلا دینا. اس کا مطلب بعض مقامات پہ جنگی قیدیوں کا آپس میں تبادلہ کرنا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہرحال اس کا روٹ ورڈ فدیہ ہے. فدیہ کا مطلب ہوتا ہے فدیہ ادا کرنا یا خراج ادا کرنا. تفادو تے سے مراد تم، اور اس کے آخر میں دیکھیں واو یہاں پہ لگا ہوا ہے. تفادو تم فدیہ ادا کرتے ہو، ہم ان کے لیے. تفادوہم تو تم ان کے لیے فدیہ ادا کرتے ہو. مطلب کیا ہے کہ یعنی ان کو قید سے چھڑانے کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو. تفادوہم تم ان سے فدیے کا لین دین کرتے ہو، یا ان کو قید سے رہائی دلانے کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، یا ان کے لیے فدیہ ادا کر کے ان کو قید سے چھڑا دیتے ہو. یعنی پہلے تو ان کے خلاف یہ سارے مظالم کرتے ہو جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے، لیکن جب وہ تمہارے وہی بھائی بند قیدی کی حیثیت سے تمہارے پاس جب آ جاتے ہیں تو تم بڑے خدا ترس بنتے ہوئے آگے بڑھتے ہو اور فدیہ ادا کر کے ان کو قید سے چھڑا لیتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ جبکہ معاف کیجیے گا، اور ہوا وہ، یعنی یہی بات، یہ محرمن علیکم، محرم حرام سے ہے، جیسے اس کا مطلب ہے حرام یعنی حرمت ہونا. محرم وہ حرام تھا، سرے سے حرام تھا، منع تھا. علیکم اللہ اور کم، ٹھیک ہے، اللہ پر، کم تمہارے اوپر، حالانکہ وہ حرام تھا تمہارے اوپر. اخراجہم کیا بات حرام تھی؟ اخراج خارج کرنا، باہر نکالنا، بے گھر کرنا. جیسے ان کو ان کے گھروں سے بے گھر کر دیا، ان کو ان کے وطن سے نکال دیا، اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ہی بھائی بندوں کو. اخراج باہر نکالنا، ہم ان کا یا انہیں، حالانکہ ان کا اخراج یعنی ان کو شہر بدر کرنا یا ملک بدر کرنا، ان کو ان کے گھروں اور وطن سے بے گھر کرنا تمہارے لیے سرے سے حرام تھا. اور ہوا وہ محرمن حرام تھا، علیکم تمہارے اوپر، اخراجہم ان کا باہر نکالنا، یعنی ان لوگوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کرنا، ان کے وطن سے باہر نکالنا، جلا وطن کرنا یا باہر نکالنا تمہارے اوپر حرام تھا. انہیں یعنی ان لوگوں کو ان کے وطن سے، ان کے گھروں سے باہر نکالنا، ان کو ان کے گھروں سے بے گھر کرنا سرے سے تم پر حرام تھا. یعنی تم ان سے فدیے کا لین دین کرو، جبکہ ان لوگوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کرنا ہی تم پر حرام تھا. اللہ نے تم پر حرام کیا تھا کہ تم اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، ان کو قتل نہیں کرو گے. ٹھیک ہے، تو تم اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کی، اور پھر جب وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آتے ہیں تو تم فدیے کا لین دین کرتے ہو، جبکہ ان لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا پس تؤمنون تم ایمان رکھتے ہو، تم مانتے ہو. آمنہ سے ہے، تے سے مراد تم، واؤن جمع کے لیے. تو کیا تم ایمان رکھتے ہو یا مانتے ہو، بے سے یا ساتھ، بعض کچھ حصہ، ایک حصہ. اردو میں بھی ہم بعض کا لفظ استعمال کرتے ہیں. کتاب اللہ کی کتاب کے کچھ حصے کو یا ایک حصے کو تو مانتے ہو، اللہ کی کتاب کے ایک حصے پر تو ایمان رکھتے ہو. وتکفرون ببعض، اور تے سے مراد تم، روٹ ورڈ کفر کرنا، انکار کرنا، واؤن جمع کے لیے. تکفرون تم کفر کرتے ہو، بے سے یا ساتھ، بعض اور اس کے کچھ حصے کا یا ایک حصے کا انکار کرتے ہو. یعنی تم اللہ کی کتاب کے ایک حصے کو تو مان لیتے ہو اور اس کے ایک حصے کا انکار کرتے ہو. یعنی اللہ کی کتاب کے بعض احکامات کو تو تم مانتے ہو، ایمان رکھتے ہو، اور اللہ کی کتاب کے بعض احکامات کا تم انکار کرتے ہو. یعنی جو بات تمہاری مفاد کے خلاف تمہیں اللہ کا احکام لگتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی منشا کے خلاف، اس کا تو تم انکار کرتے ہو. جس میں تمہیں اپنا کوئی مفاد نظر آتا ہے تو تم اس پر ایمان لے آتے ہو. جیسے فدیے کا لین دین، ٹھیک ہے، اپنے ہی بھائی بندوں سے فدیے کا لین دین کے ان کو قید سے چھڑانا، اس میں تمہیں اپنا مفاد نظر آتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالنا، ان کو قتل کرنا ہی تم پر حرام کیا ہوا تھا. تو تم کتاب کے ایک حصے پر، تو کتاب کی مطلب اللہ کی تعلیمات کے کسی حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کسی حصے کا انکار کرتے ہو. یعنی اللہ کی کتاب کی اس اجازت کو تو سر آنکھوں پہ رکھتے ہو کہ
جنگی قیدیوں کو فدیے کا لین دین کر کے چھوڑا جا سکتا ہے، اور اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہو کہ تم اپنے بھائی بندوں کے ساتھ جنگ نہیں کرو گے، ان کو قتل و غارت نہیں کرو گے، ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو، یعنی تمہاری یہ حالت ہے کہ اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط میثاق کرنے کے بعد بھی باہم خون ریزیاں کرتے ہو، اپنے غریب بھائیوں کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، اور بجائے کہ تمہاری سوسائٹی ان مجرموں کے خلاف کوئی کارروائی کرتی، تم الٹا انہی غریبوں کے خلاف ظلم اور زیادتی کے کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، ان غریبوں کے خلاف ظلم اور زیادتی کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہو، اور جب یہ ان گھروں سے نکالے ہوئے غریب قیدی بن کر تمہارے پاس جنگ میں قیدی بن کر تمہارے پاس آتے ہیں تو تم پھر بڑے خدا طرز بنتے ہوئے آگے بڑھتے ہو اور ان سے فدیے کا لین دین کر کے انہیں ان کی قید سے آزاد کر دیتے ہو، اور پھر تم سمجھتے ہو کہ گویا تم نے بڑا نیکی کا کام کیا، حالانکہ خود ان لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالنا ہی اللہ نے تم پر حرام کیا ہوا تھا، یہ وہ سنگین جرم تھا جس سے تمہیں منع کیا گیا تھا۔ تو گویا تمہاری یہ حالت ہے کہ تم اللہ کی کتاب کے ایک حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو، تو پھر جب تم ایسا کرو تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب واللہ بغافل عما تعملون۔ تو پھر جب تم لوگوں کا یہ اعمال ہو، یہ حرکات ہوں، تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے فا پس ما نہیں ہے، جزا بدلہ، ٹھیک ہے، سزا، جزا و سزا، ٹھیک ہے نا، جزا کا اپوزٹ ورڈ ہوتا ہے اردو میں ہم جو استعمال کرتے ہیں جزا اور سزا، جزا کا مطلب ہوتا ہے بدلہ یعنی سزا، میں یہاں پہ یہ مطلب یہ لفظ ہے من کا مطلب ہوتا ہے جو، یا وہ جو شخص یا اس شخص یفعلو، ٹھیک ہے، یہ سے مراد وہ روٹ ورڈ فعل یعنی فعالہ، یفعلو جو یہ فعل کرے، جو یہ کام کرے، ذالکا یہ، من جو یفعلو کام کرے، ذالکا یہ، کون سے کام؟ یہی یہ جو پیچھے آپ نے سارے میثاق کی خلاف ورزیاں پڑھیں، جو یہودیوں نے اللہ سے میثاق باندھا اور پھر اس میثاق کی خلاف ورزیاں کیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم میں سے جو شخص اس طرح کا کام کرے تو پس ما نہیں ہے جزا، بدلہ یا سزا اس کے سوا کہ من سے کم تم میں سے، یعنی تم میں سے جو بھی یا فلو یہ فعل کرے، ذالکہ یہ کام، ایسا کام کرے، اللہ سوائے خزجن کہتے ہیں رسوائی، ذلت اور رسوائی، فی میں حیات اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، حیات دنیا زندگی، حیات زندگی کو کہتے ہیں، اور دنیا کی زندگی، فی الحیات دنیا کی زندگی میں بھی خزجن کیا؟ رسوائی۔ تو جو شخص تم میں سے جو بھی ذالکہ یہ یفعل کام کرے، فا پس ما نہیں جزا سزا ہے اس کی، اللہ سوائے یہ کہ خزجن رسوائی، فی میں حیات زندگی، دنیا کی زندگی میں۔ تو تم میں سے جو شخص بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا یہ نہیں، اس کی سزا اس کے سوا نہیں کہ وہ دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرے، یعنی اس ایسے شخص کی سزا دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے، یعنی تم میں سے جو شخص ایسی حرکت کرے، ایسا کام کرے، اس کا بدلہ اس کے سوا کیا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں ذلت و رسوائی کا شکار ہو، اور یوم القیامتی یردون الی شد العذاب، اور یوم دن کو کہتے ہیں، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، یوم کی جمع ایام، قیامت کا دن، بدلے کا دن، حساب کتاب کا دن، ٹھیک ہے، اور قیامت کے دن یردون، ٹھیک ہے، یہ پیسے وائز ہے، فعل مجہول، جو سے مراد وہ رد، روٹ ورڈ، ٹھیک ہے، ردون پھیر دیے جائیں، لوٹا دیے جائیں، رد کرنا، لوٹا دینا، پھیر دینا، یردون وہ پھیر دیے جائیں یا انہیں پھیر دیا جائے، الہ کا مطلب ہے کی طرف، اشد تو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اشد کا مطلب ہوتا ہے زیادہ، سخت، ٹھیک ہے، سخت عذاب، اور قیامت کے دن ان کو اشد عذاب کی طرف، سخت عذاب کی طرف پھیر دیا جائے، یعنی تم میں سے جو شخص بھی ذالکہ یہ فعل کرے، اس قسم کے کام کرے، اس کا انجام اس کے سوا کیا ہے کہ حیات دنیا کی حیات میں، دنیا کی زندگی میں بھی خزجن رسوائی ہو، اور
یوم القیامت قیامت کے دن اشد عذاب کی طرف یردونا ان کو پھیر دیا جائے اس کو، ٹھیک ہے، جو شخص بھی یہ کام کرے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فا پس ما نہیں، جزا بدلہ سزا، من جو یفعلو فعل کرے، وہ فعل کرے، ذالکا یہ والا، یعنی تم من سے کم، تم میں سے، تم میں سے جو بھی یہ فعل کرے اس کی جزا اس کے سوا، اس کی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ اللہ مگر خزیٌ رسوائی، فی میں حیات زندگی، دنیا کی زندگی میں رسوائی، وا اور یوم القیامت قیامت کے دن یردونا وہ پھیر دیے جائیں الہ کی طرف، اشد العذاب، اشد عذاب، سخت عذاب کی طرف. یعنی تم میں سے جو شخص بھی اس طرح کا کام کرے اس کی سزا دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے اور قیامت کے دن ان کو اشد عذاب کی طرف پھیر دیا جائے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، وا اور ما نہیں، اللہ بے سے، غافل، ٹھیک ہے، بے خبر، ما اس سے جو، تعملون تے سے مراد تم، واؤ جمع کے لیے، اور اس کا روٹ ورڈ دیکھیں عین میم لام، عمل کرنا، جو تم عمل کرتے ہو، یہ تم جو عمل کرتے ہو، جو افعال کرتے ہو، جو حرکتیں کرتے ہو، ان سے اللہ ہرگز غافل نہیں، یعنی تمہارے اعمال سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے. یعنی اللہ کی نگاہوں سے تمہارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں، اور جو بھی لوگ یا قوم اس قسم کی حرکات کریں یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کریں، اس قوم کا انجام دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں بھی اشد عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. ان آیات میں یہودیوں کی حالت کا بیان کیا گیا کہ کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط میثاق کرنے کے بعد اس کو توڑ ڈالتے تھے. تو قرآن پاک جو کہ رہتی دنیا کے لیے ہدایت اور رہنمائی کی کتاب ہے، ہم مسلمانوں کے لیے بھی اور دنیا کے ہر انسان کے لیے بھی، تو اس کی ہر آیات میں ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے ایک میسج ہے کہ ہم پہلی قوموں کی اس اخلاقی زوال سے بچیں جس کی پاداش میں انہوں نے اللہ کی نافرمانی اور ذلت و رسوائی کا سامنا کیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے تمام احکامات پر عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. جیسے ابھی یہ جو احکامات ان آیات میں بیان کیے ہیں وہی احکامات ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہیں نا، جیسے نماز اور زکوٰۃ، ٹھیک ہے، ان سے بھی عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، یعنی اس کے ساتھ شرک نہیں کرو گے، والدین کے ساتھ حسن سلوک، یتیم و مسکین اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اور صلاۃ اور زکوٰۃ یعنی نماز کی ادائیگی اور زکوٰۃ کی ادائیگی، اور باقی اپنے ساتھیوں اور اپنے لوگوں کے خلاف گروہ بندیاں نہیں کرنا، ان کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، ان کو قتل و غارت نہیں کرو گے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرو گے. تو یہی احکامات ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہیں اور دنیا کے ہر انسان کے لیے کہ وہ ان سب اللہ تعالیٰ کے ان احکامات پر عمل کریں اور ان کی خلاف ورزی سے بچیں. جس طرح ان یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے اس میثاق کی، اللہ تعالیٰ کے اس ساتھ کی اس معاہدے کی کھلے بند و خلاف ورزی کی، اور پھر دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو اشد عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اولئک یہی الذین لوگ ہیں، اشترا جنہوں نے خرید لی ہے، ٹھیک ہے، واو الف جمع کے لیے، اشترا خرید لی ہے، اشتروا حیات زندگی کو کہتے ہیں، دنیا کی، بے سے آخرت یعنی بالآخرت آخرت سے، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی خرید لیا، یعنی آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو خرید لیا. اولئک یہی الذین لوگ ہیں، اشتروا خرید لی ہے، حیات زندگی، دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے، خرید لیا ہے، بالآخرت آخرت سے، یعنی آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو خرید لیا، یا آخرت کو چھوڑ کر، آخرت کے فوائد کو چھوڑ کر دنیا کے عارضی مفاد کو ترجیح دی ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے، جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے. فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون،
فا پس، لا نہیں، یخفف، ٹھیک ہے، اس تخفیف سے ہے اس کا روٹ، تخفیف کرنا، ٹھیک ہے، اسے ملک کے لفظ تخفیف کرنا اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، تخفیف کرنا، کمی کر دینا، ٹھیک ہے، کمی کرنا، یخفف، اور یہ پیسے وائز ہے یعنی فعل مجہول ہے، یخفف کمی کی جائے گی، فا پس لا نہیں، یخفف کمی کی جائے گی، تخفیف کی جائے گی، ان سے ہم ان سے، کس چیز میں، عذاب یعنی ان سے یا ان کے اوپر عذاب میں سے کچھ تخفیف نہیں کی جائے گی، کچھ کمی نہیں کی جائے گی، وا اور لا نہیں ہم وہ لوگ، ینصرون مدد کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی فعل مجہول ہے، لیکن یہ کے اوپر پیش ہے، جیسے یہاں پہ یہ کے اوپر پیش آیا نا، تو یہ فعل مجہول کی نشانی ہے، جسے ہم انگلش میں پیسے وائز کہتے ہیں، یخفف تخفیف کی جائے گی، کمی کی جائے گی، اور ینصرون مدد کی جائے گی، اس کا روٹ ناصر سے نصرت، ینصرون مدد کی جائے گی، ولا ہم ینصرون، اور ان کی کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، یعنی وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی کو پسند کیا، آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو خرید لیا، اس قسم کے لوگوں کے اوپر عذاب میں کسی قسم کی تخفیف نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی ان کو کسی قسم کی کوئی مدد باہم پہنچائی جائے گی، یعنی ان کا انجام دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کو اشد عذاب دیا جائے گا، ان کے اوپر جو عذاب ہوگا اس میں تخفیف نہیں کی جائے گی، خفیف سی کمی، ہلکی سی کمی بھی نہیں کی جائے گی، کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی، اور پھر ان کو کسی قسم کی کوئی نصرت، کسی قسم کی کوئی مدد بھی باہم نہیں پہنچائی جائے گی۔